بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک نالج اینڈ ہسٹری چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دریائے فرات دنیا کی سب سے مشہور آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ دریا بہت سے افسانوں اور داستانوں کا موضوع رہا ہے۔ اس دریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ سونا موجود ہے، اور یہ تمام باتیں سچائی پر مبنی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ کیا قیامت کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے؟ ناظرین، دریائے فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اور یہ بہت سی قوموں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ یہ دریا ترکی کی زمین سے نکلتا ہے اور شام اور ایران سے ہوتا ہوا جنوب مشرق میں بہتا ہے، اور طورس کے پہاڑوں کے بڑے سلسلوں کے درمیان شام کے سطح مرتفع تک جاتا ہے اور خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ اس دریا کے کنارے کربلا کا میدان بھی ہے، جہاں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا تذکرہ بائبل اور قرآن دونوں میں موجود ہے، جہاں اس کے متعلق پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ دوستو، افریقہ کو ملانے میں اہم کردار کی وجہ سے دریائے فرات کو دنیا کے راستے کا نام دیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ میں اس دریا کے کنارے کئی تجارتی راستے، ہجرتی اور فوجی کارروائیاں ہوئی، جس نے اس دریا کو ایک اہم جگہ بنا دیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے کئی قدیم شہر دبے ہوئے ہیں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے یہ دریا خشک ہوتا جا رہا ہے۔ عراق میں اس دریا کا 40% پانی خشک ہو چکا ہے۔ دریائے فرات ترکی سے ہوتا ہوا عراق کی طرف جاتا ہے۔ جب ترکی پانی ذخیرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے عراق میں پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی بھی دریائے فرات کے خشک ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ ناظرین، حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور وہ یہاں سے سونے کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں۔ وہ دراصل دریائے فرات کا کنارہ تھا، جہاں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا تھا اور پانی کے نیچے سے سونا نمودار ہوا تھا۔ وہاں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جنہیں وہاں لوگ ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سونا اتنا آسانی سے اٹھا رہے تھے کہ جیسے پتھر اٹھا رہے ہوں۔ یہ واقعہ صرف اس لیے عام نہیں کہ قیمتی دھات اس طرح دریا کے اندر سے لوگوں کے ہاتھ لگی ہو، بلکہ یہ ایک بہت بڑے واقعے یعنی دریا کے ختم ہونے کی نشانی بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات سے سونا نکالنے کو قیامت کی نشانی بتایا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7275 کے مطابق حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات سونے کا پہاڑ نکالے گا، جو شخص وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے، جس کے مطابق دریائے فرات ایک دن سونے کو ظاہر کرے گا۔ اور ایک نصیحت یہ بھی کی گئی ہے کہ ہمیں اس سونے کے پہاڑ سے کچھ نہیں لینا ہے۔ بے شک مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ سونا جو اس دریا کے نیچے سے نکلا تھا، نصیحت یہ تھی کہ اس سے نہ لیا جائے، مگر یہاں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ جوک در جوک وہاں پر آئے اور اپنی تھیلیاں بھر بھر کر سونا لے گئے۔ دریا کے نیچے سے نکلتا ہوا سونا لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ کون حدیث کے مطابق چلتے ہوئے سونا وصول نہیں کرے گا، اور کون اس کے خلاف جا کر لالچ میں وہ سونا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ممکن ہے کہ حدیث میں اس واقعے کی طرف سے بھی اشارہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں دریائے فرات مکمل خشک ہو جائے اور وہاں مزید سونا مل جائے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ دریائے فرات سے سونا نمودار ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت لڑائیاں ہوں گی، اور بہتری اس میں ہوگی کہ اس سے دور رہا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس سے لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی زندہ بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ناظرین گرامی، اب آپ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح یہ دریا سونے کے پہاڑ نکالے گا۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث ہر دریا خشک ہو رہا ہے، اسی طرح دریائے فرات بھی آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔
درجہ حرارت میں اضافہ اور بارش میں کمی، ان سب تبدیلیوں کی وجہ سے دریائے فرات پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ عراقی منسٹر کے مطابق ہے کہ 2040 تک یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور یہاں سے سونے کا پہاڑ یا خزانہ دریافت ہوگا۔ پھر لوگ اس سونے کی خاطر ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ اس لڑائی میں مارے جائیں گے، اور ہر انسان یہی سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ ایک ہوں جو زندہ بچ جائے اور اس سارے سونے کا مالک بن جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور ہو کر رہے گا۔ ایسے میں ہمیں حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے سونے میں سے کچھ بھی نہیں لینا۔ اس بات کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کیا یہ واقعہ ہو چکا ہے یا مستقبل میں ایسا ہوگا کہ دریائے فرات مزید خشک ہو اور اس میں سے مزید سونا ظاہر ہو۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں دریائے فرات کے سونے پر جو لڑائی کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ لڑائی کئی سو سال پہلے ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ سونے کے پہاڑ سے مراد دریائے فرات کے ارد گرد سے نکلنے والا تیل ہے۔ وہ تیل چونکہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تقریباً وہی قدر و قیمت ہے جتنی حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سونے کی تھی، تو ممکن ہے کہ اس سے مراد تیل ہو۔ بہرحال ہم جان گئے ہیں کہ دریائے فرات سے ایک خزانہ دریافت ہوگا۔ یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی اور ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہم اس سونے میں سے کچھ بھی نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔